حج مبرور کرنے والا شخص وہ ہے جب وہ حج کر کے واپس ہو تو اس کے اندر دنیا داری نہ ہو، دنیا سے محبت نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، اور دنیا کے لیے جینے کے بجائے وہ آخرت کے لیے جیے، آخرت اس کا مطمع نظر ہو، آخرت اس کا نصب العین بن جائے، آخرت کی طرف اس کی نگاہیں ہوں۔ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال الحج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کیا افضل عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور افضل عمل ہے۔ محترم حاضرین، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت جلد ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دو عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو حج پر نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے قربانی ہے، اور دوسرا بڑا عمل جو دین کا رکن ہے، پانچواں رکن ہے اور فرض ہے، وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ ہے، عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، اور بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، اور خواتین ہیں تو ان کے لیے محرم بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تعجلوا الی الحج
فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ لوگوں حج کرنے میں اگر فرض ہو گیا ہے تو حج کرنے میں جلدی کرو، یہ فرض اس سے بری الذمہ ہو جاؤ، اسے ادا کر لو، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ آج کے بعد اس پر کیا بیتے گی، اس پر کیا گزرے گا، وہ اس کے اندر استطاعت باقی رہے گی نہیں رہے گی، اس لیے اس فرض کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ محترم حاضرین، حج مبرور کو افضل ترین عمل بتایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اس جنت کے حصول میں اس جنت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سبب حج مبرور ہے۔ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حج مبرور کرنے والا شخص وہ ہے جب وہ حج کر کے واپس ہو تو اس کے اندر دنیا داری نہ ہو، دنیا سے محبت نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، اور دنیا کے لیے جینے کے بجائے وہ آخرت کے لیے جیے، آخرت اس کا مطمع نظر ہو، آخرت اس کا نصب العین بن جائے، آخرت کی طرف اس کی نگاہیں ہوں۔ اس حج مبرور کی یہ تعریف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ جنت کا سبب ہونے کا فلسفہ یوں ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ نہیں جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک صریح جو نافرمانی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی معصیت کرنے والا شخص، گناہگار شخص گناہوں کے ساتھ نہیں جائے گا، اور حج مبرور کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے وہ دھل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص تم میں سے جو شخص حج کرتا ہے اور اس حج میں کوئی فحش کام نہیں کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے حج کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حج کے ذریعے سے ایک طرح سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی اہتمام دیکھا ہے کہ لوگ حج پر جانے سے پہلے جو حقوق العباد کسی طرح سے اس پر اگر ہوں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان حج پر جانے سے پہلے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، اپنے جاننے والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں کا حق میرے اوپر ہے، اور جا کر کے معافی تلافی کرتا ہے، اس کا حق واپس کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ تعاون ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کہ حج سے واپس ہونے کے بعد انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو، حقوق العباد سے پاک ہو جائے، اور اللہ کے تئیں جو معصیتیں ہیں اس سے بھی پاک اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا حاصل ہے اس حج مبرور کا۔ حج کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا جاتا ہے، وقت بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے، لیکن یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ جس حج پر ہم اور آپ نکلتے ہیں، جس پر کافی خرچ کرتے ہیں اور وقت بھی لگاتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں حج فرض ہوا ہے،
اس خطبے کے ذریعے سے میں کچھ مقاصد کی طرف اشارہ کروں گا، اور ہر وہ شخص جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہو ان مقاصد کو سامنے رکھے تو بہت بڑا حاصل ہوگا۔ حج کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اس مقصد کے لیے جن بنیادی صفات کی ضرورت ہوتی ہے، جن بنیادی صفات کی ضرورت ہوتی ہے، حج کے ذریعے سے ان بنیادی صفات کی اچھی طرح سے آبیاری ہوتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظریہ توحید پر قائم ہوں، اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہوں، اس کو ایک سمجھتے ہوں، اور اس پر یقین ہو کہ اس پوری دنیا کا مالک اور رب اور معبود صرف اور صرف ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کیا ہے۔ یہ حقیقت، اس حقیقت کو تسلیم کرنا، توحید پر یقین کرنا، وحدت الہ کے نظریے کو ماننا ضروری ہے۔ ضروری اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھا ہے اسے، اس لیے کہ دین کا یہ بنیادی رکن ہے، بنیادی جز ہے، یہ اساس ہے اس دین کی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی کی خاطر، توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نے اپنی قوم کو ایک الہ کی دعوت دی، ایک الہ کی بندگی، ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی ہے سب نے۔ اسی کی خاطر کتابیں آئیں، اور آخر میں قرآن مجید جیسی کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کرے گی۔ اسی کی خاطر، اسی توحید کی خاطر، اس کو جلا بخشنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، فرشتوں کے ذریعے سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اس حج کے ذریعے سے آپ حج کے مناسک کو دیکھیں گے، حج کے اعمال کو دیکھیں گے، تو جگہ جگہ آپ پائیں گے کہ اس نظریے کی، نظریہ توحید کی خوب آبیاری کی گئی ہے، دل و دماغ میں بسایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، جب حج کی شروعات ہوتی ہے، آپ حج کے لیے نکلتے ہیں اور میقات پر جب پہنچتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اس کے بعد زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ خالص توحید کی کلمات ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر کے آخر تک توحید کے کلمات انسان کی زبانوں پر، حج کرنے والوں کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد جو کلمات جاری ہوتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ یوں ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خالص توحید کے کلمات ہیں اور مکمل توحید کا نظریہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا دی تھی حج پر آنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، اس پر لبیک کہتے ہیں آپ کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیری پکار پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے بادشاہی ہے، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو اکیلا ہے، تو اکیلا معبود ہے۔ یہ ہم مکہ جانے تک اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، اپنی زبانوں پر اس کلمات کو جاری رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی مالک ہے،
تو ہی حاکم ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی ساری حمد و ثنا کا مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح سے صفا و مروہ پر جاتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منی پہنچتے ہیں، عرفات کا منظر آپ دیکھ کر کے آپ کو عجیب روحانیت محسوس ہوگی کہ ایک تاحد نگاہ لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک، سورج غروب ہونے تک نمازوں کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی تقدیم کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا وقت دعاؤں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اس میں توحید کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور اس کی عبادت کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر طرف سے آہو بغا کے کہتے ہیں رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ عرفات کے منظر کو اپنے سامنے رکھیے، اور جو لوگ بھی گئے ہیں وہ خوب محسوس کرتے ہیں کہ کیا روحانی فضا ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دل و دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اس نظریے کو، اس توحید کو حجاج کے دل و دماغ میں بیٹھایا گیا ہے مختلف کلمات کے ذریعے سے، مختلف اعمال کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے عبادت کو، جو مقصد زندگی ہمارا ہے، اس کو اچھی طرح سے ادا کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی کو کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ جو بھی خدا کا حکم ہے، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو بھی منہیات ہیں، ان کے سامنے جھک جانا، مطلق طور پر اطاعت کرنا، چاہے علت سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی بھی عمل کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، مقصد سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک مومن ان احکام کے سامنے جھکنا بلکہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمارے اندر یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ ہم خدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، ہم خدا کے احکام کو منوان تسلیم کریں گے، ہم اللہ کے رسول کو منوان تسلیم کریں گے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو اعتراض کرنے والا ہو، وہ شخص جو خدا کے حکام کو تسلیم نہ کرنے والا ہو، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تمہارے رب کی قسم کبھی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جہاں تک کہ آپ کو حکم بنائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائے، اور جب وہ فیصلہ کر دے کسی منازعہ میں تو آپ سر تسلیم خم کر دے، دل میں کوئی کدورت محسوس نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ اس زمانے میں نازل ہوتی ہے، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کی مرضی میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے، جب تک اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے
اور مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت کا مجسمہ ہوں، مطلق اطاعت کرنے کے لیے راضی برضا ہوں، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیں خدا کے سامنے، یہ بہت ضروری ہے۔ حج کے اعمال پر غور کریں گے، اس جذبے کی، اس اطاعت اور اس سر تسلیم خم کرنے کی صفت کی خوب مشق کرائی گئی ہے، خوب مشق کرائی گئی ہے، خوب بہتایا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ میقات پر جا کر کے آپ احرام باندھیں گے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ پھر خانہ کعبہ کا آپ 7 مرتبہ طواف کریں گے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ 7 مرتبہ آپ سعی کریں گے، اس میں کون سی حکمت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہتے تھے کہ حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے تمہارا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ اطاعت ہے، نہیں حکمت سمجھ میں آ رہی کہ بوسہ کیوں لینا ہے، یہ پتھر ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس میں کوئی فائدے نہیں ہیں، لیکن اطاعت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ اطاعت اور جذبہ مطلوب ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ کا گھر قائم ہوا تھا، یہی گھر ہے جو مکے میں ہے، اس بیت اللہ میں ایک وقت کی نماز پڑھنا لاکھ درجے، لاکھ نمازوں کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن 8 تاریخ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، مکے میں نہیں رہنا ہے، بیت اللہ میں نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے، آپ کو منی نکلنا ہے، 8 کو منی پہنچنا ہے، رات میں وہاں رہنا ہے، پھر صبح سویرے عرفات کے لیے نکل جانا ہے، کافی دور ہے، اور پھر دن بھر وہاں رہنا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ کو عرفات چھوڑ کر کے مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے۔ مزدلفہ نکلتے ہوئے رات میں یہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ میں جا کے نماز پڑھنا ہے۔ پھر مزدلفہ سے سویرے سورج نکلنے سے پہلے آپ کو منی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ 7 کنکریاں مانا، یہ سب اعمال ایسے ہیں جس میں کوئی حکمت نہیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی حکمت نہیں سمجھ میں آتی ہے، مقصد نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسی کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرامین، اللہ کے حکام آ جائیں تو اس کے سامنے جھک جانا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہی مقصود ہے، یہی عبادت ہے، اس کے بغیر کسی کی عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ اس چیز کی تربیت ہوتی ہے بھرپور۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا کچھ خاص دنوں میں مقصود ہے کہ ہم ان دنیا کے کاروبار سے نکلیں، دنیا کی آلائشوں سے نکلیں، گھر بار چھوڑیں اور خالص کچھ دنوں تک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، یہ بھی مقصود ہے۔ اور ذکر حکم دیا ہے، مشعر حرام پہنچیں، مزدلفہ پہنچیں، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ منی میں آپ 3-4 دنوں تک رہتے ہیں، اس میں خوب ذکر کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جاہلیت میں لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخریہ کلام منعقد کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، آبا و اجداد سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو ذکر کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح سے ذکر یہ بھی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، حج میں بھی قربانی کرتے ہیں، اور یہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق فراہم کیا ہے جانوروں کی شکل میں، ہم گردن پہ چھری چلا کر کے
چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ تو یہ مطلوب ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ مقصود ہے حج کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیں اور لوگ جوق در جوق پیدل اور سواریوں پر چل کر کے آئیں۔ اس کا مقصد یہ بتایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع، اپنی منفعتوں کو دیکھیں، اپنے فائدوں کو دیکھیں اور حاصل کریں۔ ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم حج کے ذریعے سے اپنے جو منافع ہیں اس کو حاصل کریں۔ منافع سے مراد مفسرین نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ منافع سے مراد حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد جو اخروی فائدہ ہوگا، مناسک حج ادا کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اجر و ثواب کی شکل میں جو چیز ہم کو ملے گی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو کل آخرت میں کام آئے گا۔ یہ فائدہ، ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بیت اللہ ایک مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی ہے۔ تو وہاں اس مرکز سے تعلق قائم کرنا اور تعلق کو مضبوط کرنا اور وہاں سے سیکھنا، وہاں سے ثقافت منتقل کرنا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسلامی ثقافت، اسلامی تعلیمات وہاں سے ملتی ہیں، وہاں سے منتشر ہوتی ہیں، وہاں سے پھیلتی ہیں، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک مالکی فقیہ ہیں ابن وہب، انہوں نے معطا لکھی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ من اکبر المنافع، ان منفعتوں کی جس ذکر قرآن مجید میں آیا ان میں سب سے بڑی منفعت یہ ہے کہ وہاں پر مختلف ملکوں سے فقہاء، محدثین اور مفسرین، علماء جمع ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر لوگ جایا کرتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے، علم کو سمجھنے کے لیے، علم دین کی گتھیوں کو سمجھنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم جائیں تو وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی، بہت سارے علماء کرام سے ملاقات ہوگی۔ خاص طور سے طلبہ اس کے مخاطب ہیں کہ اس وقت اس زمانے کے علماء جبکہ سفر کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، حج کا سفر کرتے تھے کہ فلاں محدث وہاں پہنچ رہے ہیں، فلاں فقیہ وہاں پہنچ رہے ہیں، ان سے جا کر کے یہ مسئلے سمجھنے ہیں، یہ ان چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، ان چیزوں پر حوار کرنا، اس لیے جاتے تھے۔ ابن وہب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے، اور دنیاوی مقاصد بھی ہیں، دنیاوی مقاصد بھی ہیں۔ تجارت کے مراکز وہاں موجود ہیں، بہت سارے لوگ تجارت بھی وہاں جا کر کرتے ہیں، ایک بڑی منڈی ہے تجارت کی وہاں پر، اور کرتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کے فوائد وہاں پر موجود ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے حج کیا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ ان کے دلوں میں تمنائیں کروٹ لے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کے اندر استطاعت پیدا کرے۔ خواتین ہیں تو ان محرم سے نوازے تاکہ جائیں اور ان فوائد کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔